بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت والرحمان ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، اور مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ایک مرتبہ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک محبت کے ساتھ میں پھر سے کہیے نا، یا رسول اللہ، ہم خالق اکبر کا کرم دیکھ رہے ہیں، افلاک پہ آقا کے قدم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں سرکار دو عالم کو، ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو مگر شاہ امم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے حضرات، لمبی نظامت کا میں قائل بھی نہیں ہوں، اور یہ بہت لمبی چوڑی محفل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت پہ محفل پاک کا اختتام بھی ہونا ہے۔ بس میں آ گیا ہوں، آپ سب سے ملاقات ہو گئی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ لمبی نظامت جب آپ کبھی بلائیے گا، پوری رات کا جلسہ ہوگا، تو انشاءاللہ افضل حسین اشرفی آپ کو سنائے گا۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں تمام علماء شورا بیٹھے ہیں، آپ بھی محبت کے ساتھ میں بالکل سج گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی قیل و قال کے، کیونکہ جو علماء، جو مہمان، شاعر، خطیب آنے والے ہیں وہ سب کے سب آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہندوستان کے وہ عظیم خطیب اہل سنت، ماہر وید و پران، فاضل سنسکرت، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال چترویدی صاحب قبلہ، ان کی بھی آمد ممبر شریف پہ ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ سنیے گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا، اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اجی قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، اجی قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، مشکلات حل ہوں گے اس کے سبھی، مسئلہ تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہوئی دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ تو اس تیبر کے ساتھ میں، جذبہ ایمانی کے ساتھ میں، جوش مسلمانی کے ساتھ میں، آپ سب محمد پور کے نوجوان ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، میرے ساتھ بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث پاک، احسان غریب نواز، حضرت اقبال چترویدی صاحب قبلہ، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور موت آتی ہی نہیں آلے پیمبر کو کبھی، موت آتی ہی نہیں آلے پیمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، قتل کے بعد بھی
قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات بغیر کسی تاخیر کے بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اپنے اندر اسی طرح بیداری لا کے سن لیجئے گا تو 1 گھنٹے کے اندر محفل اختتام پذیر تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے دل جمی کے ساتھ میں بس جتنے لوگ آئے ہیں محبت کے ساتھ میں سب لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ لے لے تو یہی کافی ہے۔ اب ایک ایسے مہمان کو میں آپ کے حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ ہمیشہ سے یہاں رہ جائے تب بھی انہیں مہمان ہی کہیں گے۔ ایسی ذات ہے جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم جان نغمگی حضرت قاری احمد رضا عطا بنارسی صاحب ہے۔ آئیے ان کا ویلکم سواگتم خیر مقدم کیجئے۔ نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ سب دے دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ذرا اور پیار سے کہ قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے۔ زمزم بھائی، قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے۔ مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ تو اسی تیور کے ساتھ میں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ میں لگنا چاہیے کہ میں محمد پور میں کھڑا ہو کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت عطا بنارسی فیضان مخدوم بہار۔ انگوٹھی لے کر آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، تمہیں معلوم ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور تمہیں بتانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت، تمہیں بتانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت، حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں۔ تمہیں بتانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت، حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، تمہیں بتانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت، حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں، حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں۔ میرے پاس بھی اشعار بہت ہے، میں بھی انہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آئیے حضرات، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، اجی سویا تھا زمانہ اسے جگا کے سوئے ہیں۔ اور آپ لوگ تو لگ رہا ہے کہ ابھی میلاد میں سو رہے ہیں۔ پلائیے چائے، پلائیے۔ کسی کے دور میں دودھ ملا ہے تو کسی کے دور میں گھی، مودی دور میں چائے ملی ہے پھوک پھوک کے پی۔ یہ بھی کام کیجئے، کم سے کم کچھ تو ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، پیجئے چائے، لیکن چائے پیجئے لیکن مسکرائیے۔ مسکرانا کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی سنت ہے۔ تو ایک مرتبہ پورا مجمع جن کے ہاتھ میں چائے کی پیالی نہیں ہے، بولیے یا رسول اللہ، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، اجی سویا تھا زمانہ اسے جگا کے سوئے ہیں۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، اجی سویا تھا زمانہ اسے جگا کے سوئے ہیں۔ اور جس حسین کا فاطمہ کی چادر پہ، جس حسین کا فاطمہ کی چادر پہ زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں، جس حسین کا فاطمہ کی چادر پہ زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد سب ہے مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ آپ لوگ میرے شعر کو سنبھالے۔ زمزم بھائی، ڈاکٹر اقبال چترویدی صاحب، علامہ طفیل فیضی صاحب، اور دیکھئے ماشاءاللہ حضرت شفیق امجدی صاحب قبلہ۔ جیسے ایسے لوگوں کا نام معلوم چلے گا انشاءاللہ میں بھی افضل حسین ہوں، اس لیے آپ حضرات محبت سے سنیے گا کہ ملک تو ہے میرے فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر
اس کے بعد سب ہے مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، اور نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے، نبی کے اس میں گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے، اور تمام سجدے، شعر دیکھیے گا زمزم بھائی کیا پان کھا رہے ہیں، تمام سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، تمام جہاں کا طواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، اور ہزاروں بزرگوں کی جہاں خانقاہیں ہیں، کروڑوں بزرگوں کی، لاکھوں بزرگوں کی جہاں خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی قیل و قال کے، نعتیہ اور منقبتیہ کی محفل قائم ہے، میں چاہوں گا کہ گلستان شعر و ادب سے بھی خوشا چینی کیا جائے۔ جناب محترم حضرت شفیق رضا امجدی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اور پیار سے بولیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے تو اچھا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت شفیق رضا امجدی